الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے یہ بات تفصیل کے ساتھ سمجھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور جو کتب سابقہ ہیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تو وہ بھی ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھی، تو ان کی حفاظت کی ضمانت کیوں نہ لی گئی اور وہ دنیا سے ناپید ہو گئیں؟ اب ان کی اصلی حالت میں کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حفاظت کی ضمانت صرف قرآن حکیم کو کیوں دی گئی؟ تو دیکھیے اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا کامل اور مکمل ایڈیشن ہے۔ اس سے قبل جو کتابیں اور صحیفے تھے وہ فارمر ایڈیشن تھے، ابتدائی ایڈیشنز تھے، تو لہذا جب فائنل اور مکمل ایڈیشن منظر عام پر آ گیا جو ان تمام سابقہ کتابوں کا بھی نچوڑ بھی تھا، تو لہذا اب اصل حفاظت کی ضمانت اس کو دی جانی چاہیے تھی۔ ان کو وہ جو فارمر ایڈیشنز تھے، ابتدائی ایڈیشنز، ان کو محفوظ رکھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، جس طرح ایک بچہ جو ہے نا بتدریج بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، ایسے ہی نوع انسانی بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اس کا ایک عہد طفولیت تھا، پھر وہ ذرا مزید شعور اس کے اندر آیا، اور آہستہ آہستہ جب وہ اپنے عقل و شعور کی پوری پختگی پر پہنچ گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب مبارک نازل کی۔ اس ضمن میں تاریخ اور فلسفے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ نوع انسانی کی جو فکری ارتقاء ہے اس کے اندر 1200 سال جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 600 سال قبل مسیح اور 600 سال بعد مسیح، یہ 1200 سال جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ انسانی عقل، شعور، فہم کے عروج کا دور ہے۔ جتنے بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور پیدا ہوئے وہ سب اسی دور میں پیدا ہوئے۔ سقراط، بقراط، ارسطو، جالینوس، جتنے بڑے بڑے مفکر، دانشور پیدا ہونے تو وہ اسی دور میں پیدا ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ بحیثیت مجموعی انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا، اس کی عقل کی پرواز جہاں تک جا سکتی تھی وہ ان 1200 سالوں میں مکمل ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 611 عیسوی میں جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو وحی کا آغاز ہوا۔ ٹھیک یعنی یوں سمجھیے کہ 1200 سال کا عرصہ جو ہے جب مکمل ہوا تو آپ کے اوپر یعنی فکر انسانی جہاں تک جا سکتی تھی، جتنے فلسفے وجود میں آ سکتے تھے، اس کے بعد وہ کتاب ہدایت آئی کہ جو عقل و شعور کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبارک کو محفوظ بھی فرمایا اور مکمل بھی فرمایا، اور عقل و شعور کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا منطقی اور لازمی نتیجہ بھی یہ تھا کہ اس کتاب کو حفاظت کی ضمانت دی جائے، کیونکہ جو سابقہ کتب تھی ان میں اگر کوئی گڑبڑ کر دی جاتی، تحریف کر دی جاتی، تو چونکہ سلسلہ نبوت جاری تھا تو بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دیتا تھا، یعنی اصلاح کی گنجائش موجود تھی، لیکن ختم نبوت کے بعد تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو لہذا یعنی عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کتاب کو لازماً محفوظ ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اور اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی تحریف یا گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی اصلاح غیر نبی کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مطابق عقل و فطرت اور اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اس کتاب مبارک کو، کہ جو مہیمن بھی ہے، جو تمام کتب سابقہ کا نچوڑ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کی ضمانت دی، اور وہ حفاظت آج تک ہمارے سامنے بتمام و کمال موجود ہے۔ قرآن حکیم اپنی اصلی شکل میں
آج تک موجود ہے اور اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن حکیم کو حفاظت کی ضمانت دی۔ جو سابقہ کتب سماویہ تھیں ان کے ماننے والوں کی یہ حسرت رہی کہ کاش اس طرح کی کوئی آیت، اس طرح کی کوئی ضمانت ہمیں بھی عطا ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہی منظور تھا کہ اس آخری مکمل ہدایت نامے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس سے بھرپور استفادے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب